بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بڑی پڑی تھی بلکہ ہر گڑھ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوح انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس بیت چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے والد کا نام لمک تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گردنواں میں آباد تھی۔ آپ نے ان کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کفر اور شرک میں مبتلا رہے تو ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعدوں اور نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کی 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوشش کی کہ وہ لا شریک پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب تبلیغ کرتے کرتے مدتیں گزر چکی تھی، جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا۔ خدا نے اپنے نبی کے لیے ان کی طرف وحی بھیجی۔ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے تھے اور ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی اور تباہی کا مقرر وقت آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر بن چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم اور ہنر سے نوازا تھا۔ پھر آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، تم نبوت چھوڑ کر بھرائی بن گئے ہو اور یہ جو کشتی تم بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلاؤ گے؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آپ صرف یہی فرماتے، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق بنا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ دو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی پر سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار نظر آنے لگے اور دیکھتے دیکھتے زمین کے ہر گوشے میں سے پانی نکل آیا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش
ہر چیز کو بہا کر لے جانے لگی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہر اس قدر بلند تھی کہ اس نے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز بھی زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایت کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا خاندان بھی تھا۔ یہ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل بودی کی طرف موڑ دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے زمین والوں کی خبر کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار کو دیکھا تو اس پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی وجہ سے آپ نے ایک کبوتر کو زمین پر بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے بڑے ہوئے تھے، جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی اور اس کا نام سامانین رکھا اور پھر یہاں رہنے لگے۔ نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہے گی، اور جو تم دوسری جماعت ہے ہم ان کو دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھڑکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑی وہ حضرت نوح کے بیٹے کی طرح ہلاک ہوگا، اور اس طوفان سے وہی محفوظ رہے گا جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔